من كنت مولا فهذا علي مولا فهذا علي مولا دارا دل رے دارا دل رے دردانی دارا دل رے دارا دل رے دردانی رے ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا لے ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا رے تنا نا تنا نا نا رے تنا نا تنا نا نا رے تنا نا 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 تنا نا نا رے تنا نا تنا نا نا رے تنا نا تنا نا نا رے تنا نا نا تنا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اے ختم رسول سید کل سرور ذی شان سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے مقصد یہ بر آئے احسان کئی تم نے کیے تم پہ میں قربان ہاں یہ بھی ایک احسان مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں صدیق میں فاروق میں عثمان میں علی میں صدیق میں فاروق میں عثمان میں علی میں دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں حضرت شیخ الاسلام لعیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی جمال حق کا آئینہ ہے صورت میرے مولا کی جمال حق کا آئینہ ہے صورت میرے مولا کی رسول ہاشمی سے ہے خرابت میرے مولا کی رسول ہاشمی سے ہے خرابت میرے مولا کی امامت میرے مولا کی ولایت میرے مولا کی برادران عزیز ہم نے بڑے اچھے خطاب سنے کچھ پرجوش تھے کچھ پرمغز تھے میں بھی کچھ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مولا کائنات کے کچھ خصوصیات اور فضائل و مناقب کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کروں ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت کا سماعت کی کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مشہور آیت پاک کہ جس کے تحت یہ حکم ہمیں سمجھایا گیا کہ مولا علی مشکل کشا کی محبت سیدہ کائنات کی محبت حسنین کریمین کی محبت یہ ہر ایک مومن کے لیے واجب ہے ہم نے مولا کائنات کے سخاوت کی آیات کو سنا آپ کی فضائل کی آیات کو سنا ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ کمالات اللہ تبارک تعالی بیان فرما رہا ہے یہ فضائل پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے یہ مقام پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے تو اس کے اندر مولائے کائنات کی کچھ نہ کچھ خصوصیت تو ہوگی ایسی کیا بات تھی ایسا کیا جوہر
مولا علی مشکل کشا میں ہے کہ پروردگار عالم کہیں مولا علی کو ولی بیان کر رہا ہے، کہیں مولا بیان کر رہا ہے، تو بات کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ ہمیں اس طرف رہنمائی فرماتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ۔ ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے، اپنے آپ کو فنا کرنے کو تیار ہے، اپنے آپ کو مٹانے کو تیار ہے، اور ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے مٹ جائیں، اللہ کے نام کو بلند کر دیں اور خود مٹ جائیں، اللہ کے پیغام کو عام کر دیں، خود مٹ جائیں، اللہ کے کلام کو بچا دیں، خود مٹ جائیں، اللہ کے دین کو پہنچا دیں، خود مٹ جائیں۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ سب نہیں، کچھ ہے، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور اگر ہم تفسیر خبیر اٹھا کر دیکھتے ہیں، در منصور اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو اس آیت کریمہ کا شان نزول ہمیں اور سمجھاتا ہے، وضاحت اور ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب یہ ہجرت کا معاملہ چل رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا رفیق سفر چنا، مولا کائنات کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا، آرام کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ علی یہ اہل مکہ کی امانتیں ہیں، تم اسے لوٹا کر مجھ سے آ کر مدینے میں ملاقات کرنا۔ اب یہ معاملہ چل رہا ہے تو یہاں پر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب مولا علی مشکل کشا سید کون و مکان کے بستر پر آرام کر رہے تھے، اللہ کی مرضی کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، حبیب پاک کی جان کو بچانے کی خاطر خود کو قربان کرنے کو تیار ہو کر لیٹے ہوئے تھے، تلواروں کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں، دار الندوہ میں سازش پوری ہو چکی ہے، سب کے سب جمع ہو گئے ہیں کہ صبح ہوگی تو نعوذ باللہ حضور پاک کو شہید کر دیں گے۔ ادھر اللہ نے حضور پاک کو ہجرت کا حکم دیا، ادھر حضور پاک نے مولا علی کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا، اور مولا علی مشکل کشا سرور کائنات کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ اس منظر کو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب مولا علی سو رہے تھے تو جبرائیل امی آپ کے سرانے کھڑے ہو گئے، جبرائیل امی مولا کائنات کے سرانے، میکائیل آپ کے پائن کے پاس کھڑے ہو گئے، آپ کے خدموں کے پاس کھڑے ہو گئے، اور جبرائیل کہتے ہیں بخ 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 من مثلک یا ابن ابی طالب، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ جبرائیل امی کہہ رہے ہیں خوشی ہے، خوشخبری ہے، اے علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، کون ہے تمہارے مثل، کون ہے تمہاری طرح، کون ہے تمہارے برابر، کون ہے تمہاری طرح؟ اس امت نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں تھا، تمہاری طرح کوئی نہیں تھا، تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ آگے سناتے ہیں اور فرماتے ہیں یباہی اللہ بک الملائکۃ، پروردگار عالم رب ذوالجلال خالق کائنات قادر مطلق رحمان و رحیم غفار و ستار ملائکہ کے درمیان میں تمہارا بیان کرتا ہے، تمہارے اس ادا کو بیان کرتا ہے، تمہارے حبیب پاک کے بستر پر لیٹنے کو بیان کرتا ہے، اپنے آپ نے جان کو دین کے لیے پیش کرنے کو بیان کرتا ہے، اور اپنا فخر بیان کرتا ہے، اس امت کا اعزاز بیان کرتا ہے، اور فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں جب میں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا، بنو آدم کو اپنا خلیفہ چن لیا تھا، اور میں نے اعلان کیا کہ میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو تم نے کہا تھا یسفک الدماء، یہ لوگوں کی جانیں بہاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، یہ تخریب پیدا کرتے ہیں، یہ بربادی کرنے والے، ظلم کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو اپنا خلیفہ مقرر کر رہے ہیں، تو پروردگار علی تم کو بتا کر فرشتوں پر بیان کر رہا ہے کہ تم نے کہا تھا بنو آدم کو کہ یہ خون بہانے والے ہیں، سنو یہ میرا علی ہے، یہ دین کے لیے خون بہاتا نہیں، یہ کسی اور مظلوم کا خون نہیں بہاتا، بلکہ اب اللہ کے لیے اپنی جان کو پیش کرتا ہے، یہ علی ہے۔
اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ ہے جو اللہ کی مرضی کی خاطر اپنی جان کو پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوتا ہے کہ ہم اکثر مشکل کشا کہتے ہیں، مولائے کائنات کہتے ہیں، تو پروردگار عالم اس کا بیان فرما رہا ہے کہ مشکل کشائی، مددگار ہونا، مشکل کشا ہونا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ابھی ہم نے یہ آیت کریمہ کو سنا، یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ تمہارا مشکل کشا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، رسول تمہارے مددگار ہے، اور مومنین جنہوں نے ایمان لایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، اس حال میں کہ وہ رکوع میں تھے، وہ بھی تمہارے مددگار مشکل کشا ہے۔ برادران عزیز، اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے شان نزول کو دیکھنا ہوگا، اور تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بیان کیا، حضرت ابن عباس سے روایت منقول ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہاں پر بیان ہوا کہ یہ کون ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ یہ علی ہے، کہ علی ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، تبھی کسی سائل نے پوچھا کوئی ہے دینے والا؟ مولا علی نے آہستہ سے عمل خلیل سے اپنی انگوٹی نکالی اور سائل کو دے دی، سائل کو دے دی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا کہ دیکھو تم اگر مومنین میں اپنے مشکل کشا، اپنے مددگار کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ رکوع کرنے والے کو دیکھو، یہ تمہارا مشکل کشا ہے۔ برادران عزیز، اگر اس کو اور تھوڑا سا گہرا سمجھنا ہو تو حدیث پاک منقول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ اسری بی الی السماء نظرت الی ساق العرش فرأیت کتابا فہمتہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی ونصرت بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب آسمان کا سفر کر رہا تھا، سفر معراج کر رہا تھا، اور میں نے عرش کے پائے کو دیکھا، عرش کے پائے پر کچھ لکھا ہوا تھا، میں نے غور سے دیکھا تو مجھے سمجھ آ گیا کیا لکھا ہوا تھا، کہ وہاں پر لکھا تھا محمد رسول اللہ، کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار وہاں لکھا ہے کہ نصرتہ ایدتہ بعلی، میں نے اپنے حبیب کی تائید علی سے کی ہے، اور ابھی میرے اپنے حبیب کی جو مدد کی ہے علی سے کی ہے۔ میں نے جب اپنے حبیب کو سب کا آقا بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو میں نے علی کو ان کا مددگار مشکل کشا بنا کر بھیجا ہے۔ برادران عزیز، اگر اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا پریکٹیکل کیسا ہوا، کہ تھیوری کے طور پر تو اللہ نے بیان کر دیا کہ ولی کون ہے؟ علی ہے۔ مولا کون ہے؟ علی ہے۔ حضور پاک نے بیان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ میں جس کا مددگار علی اس کے مددگار، میں جس کا آقا علی اس کے آقا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ اس طریقے سے بیان تو بہت ہوئے، ولایت کا بیان بھی حضور پاک نے فرمایا، حضرت عمر فاروق نے بیان فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے بیان فرمایا، لیکن پریکٹیکلی کیسے ثابت ہوا؟ غیروں نے کیسے اس منظر کو دیکھا؟ ہم نے مولا علی مشکل کشا کے بہت سے شجاعت کے واقعات کو دیکھے، اور یقیناً جب تک ہم ایک آدھ واقعہ نہ سنیں وہ تشنگی باقی ہی رہ جاتی ہے۔ تو وہاں مشکل کشائی، حضور پاک کی تائید، اور حضور پاک کے لیے جو آپ نے اعلان کیا تھا کہ میرے آقا میری ان نازک نازک ہاتھوں کو نہ دیکھیے، میری پتلی پتلی پنڈلیوں کو نہ دیکھیے، کم سنی کو نہ دیکھیے، چھوٹی عمر کو نہ دیکھیے، اگر ضرورت پڑے گی، جب بھی ضرورت پڑے گی، سب سے پہلے یہ علی آپ کے سامنے کٹے گا، آپ کے بازو کٹے گا، آپ کے دائیں کٹے گا، آپ کے پیچھے کٹے گا، جب کبھی آپ آواز دیں گے میں حاضر ہوں گا۔ کم سنی میں یہ وعدہ تھا۔
برادران عزیز، ہم نے جانا ہے کہ یہ وعدہ بدر میں پورا ہوا، اور اس انداز میں پورا ہوا کہ جب شمشیر ذوالفقار حیدری چلی، ذوالفقار حیدری جب لہرانے لگی، سارے دشمن تو شزدر تھے، پریشان تھے، حیران تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس میں ایک شخص اور بھی تھا جس کا نام آتا ہے عمر بن عبد ود، وہ بدر میں آیا تھا، زخمی ہو کر بھاگ گیا تھا، احد میں زخموں سے اٹھ نہ سکا تھا، اور بدر میں جب یہ معرکہ چل رہا تھا، شمشیر ذوالفقار حیدری چل رہی تھی اور کاٹتے جا رہی تھی، تو منظر تو لوگوں کو سمجھ نہ آیا، بنو آدم تو سارے خاموش رہے، حیران رہے، اور ادھر فرشتوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو رضوان جو داروغہ جنت ہے برداشت نہ کر سکے، خاموش نہ رہ سکے، اور زمین پر آ کر اعلان کر دیا، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی۔ یہ بدر میں یہ ہوا۔ احد کا معاملہ یہ ہے کہ جب اعلان ہو گیا، لوگوں نے افواہ عام کر دی، اور مولا کائنات کو یہ بات سننے میں آئی کہ نعوذ باللہ حضور پاک شہید کر دیے گئے ہیں، تو مولا کائنات نے ایک نعرہ بلند کیا، اگر میرے آقا نہیں تو اب میں جی کر کیا کروں، اب میں جینا نہیں چاہتا۔ اس جذبے کے ساتھ آپ کفار کے نرغے میں داخل ہو گئے، کفار کے نرغے میں داخل ہوئے اور تلوار چلاتے رہے، ذوالفقار چمکاتے رہے، اور کفار کٹ کر گرتے رہے۔ اس منظر کو جبرائیل نے دیکھا تو جا کر حضور پاک سے کہا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں، یہ کس کو دیکھ رہا ہوں؟ محبت تو یہ نظر آتی ہے، جذبہ تو یہ نظر آتا ہے، اگر ایثار و قربانی کا جذبہ ہے تو علی میں نظر آتا ہے۔ تو میرے آقا نے کہا کہ جبرائیل تم نہیں جانتے، ہوا منی وانا منہ، کہ وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ برادران عزیز، احد میں یہ ہوا کہ جبرائیل اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور جب اس خوشخبری کو سنا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حضور پاک نے بیان کیا، اور جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ انا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں، میرا وجود آپ دونوں سے ہے۔ جیسے میں نے پرسوں بھی عرض کیا، یہ اشارہ تھا اس حدیث پاک کی طرف جہاں پر حضور پاک نے فرمایا تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کی خلقت نہیں ہوئی، ابھی آدم علیہ السلام کی خلقت سے 14,000 برس پہلے میں اور علی ایک ہی نور تھے۔ جب اللہ نے خلقت کرنی چاہی، مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو پھر اس نور کو جدا کیا، ایک میرا نور بنا، ایک علی کا نور بنا۔ اسی لیے جبرائیل امی عرض کرتے ہیں، یا علی یا علی یا علی۔ برادران عزیز، تو جبرائیل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ اس نور سے میں بھی بنا ہوں، میں بھی آپ دونوں سے بنا ہوں۔ یہ احد کا معاملہ۔ خیبر ہم نے سنا ہے، تفصیل طلب معاملہ ہے، ابھی ہم نے اس کے کچھ اجزاء کو حبیب پاشا صاحب حفظہ اللہ سے سنا۔ اس کے بعد کا معرکہ آیا خندق کا، احد کے بعد خندق کا معرکہ رونما ہوا۔ عمر بن عبد ود جو بدر میں زخمی ہو گیا تھا، جس کا بڑا شہرہ، بڑا چرچا تھا، جب وہ بدر سے بھاگا تو جا کر گھر پہنچا تو قریش کی عورتوں نے کہا کہ اے عمر بن عبد ود، تو اتنا بڑا اپنے آپ کو جنگجو سپہ سالار کہتا ہے، تیرا چرچا عام ہے کہ تو 1,000 کے لشکر پر بھاری ہے، اور تو بدر سے بھاگ کے آ گیا، اپنی جان بچا کر بھاگ کے آ گیا۔ وہ زخم اس کے دل پہ لگ گیا تھا، تو جسم کے زخم تو سوکھ گئے، جسم کا زخم باقی تھا۔ اسی لیے قافیہ کی جب ہم ابتدا پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ قاعدہ بتایا جاتا ہے کہ زراحت السنانی لہو التیام و جراحت اللسانی لیس لہو التیام، کہ جہاں پر جو زخم نیزے سے لگتے ہیں بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے، تو وہ زخم خوردہ تھا، دل چھنی تھا تانوں سے۔ اس نے کہا کہ میں خندق میں بتاؤں گا۔ استقبال کرتے ہیں مہمان خصوصی کا، درود شریف پڑھیے۔
برادران عزیز، تو بدر کا مار کھایا ہوا خندق میں آیا اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ یہاں کچھ کر جاؤں گا. اسے معلوم نہ تھا کہ جو بدر میں تھے وہ خندق میں بھی ہے. جنہوں نے بدر میں بھگایا تھا وہ خندق میں بھی بھگانے والے ہیں. لیکن اب تیاری سے آیا تھا، اپنی طاقت پر بھرم تھا. کسی کو طاقت پر بھرم ہوتا ہے، کسی کو نسبت پر بھرم ہوتا ہے. اب طاقت پر بھرم رکھا ہوا ہاتھی کی طرح چنگھاڑ رہا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ 1000 کے لشکر پر بھاری عمر بن عبد ود آیا ہے میدان میں اور آواز دے رہا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا. اب گھوڑے کو دوڑا رہا ہے اور ادھر تمام صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ عمر بن عبد ود آیا ہے، جس کا شہرہ ہے، چرچا ہے، اس کی بہادری کا، وہ عمر بن عبد ود آیا ہے. میرے آقا نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا کہ کون اس کا جواب دے گا، جواب کون دے گا. تبھی مولا کائنات کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، اس کی آواز مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس کی للکار مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں جاتا ہوں. میرے آقا نے اپنی نظروں کو تھوڑا سا پھیر لیا، نظر التفات کی تھی کسی اور طرف، اور فرمایا ہے کوئی. مولا کائنات پھر کھڑے ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر آواز دی، پھر آپ کھڑے ہو گئے. معاملہ یہ تھا کہ مولا کائنات حضور پاک کے علمبردار تھے، اور علمبردار کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. اس کو یوں ہی مقابلے میں نہیں بھیجا جاتا، بہت اہم کردار کے ساتھ آپ وہاں علم کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن جب دیکھا کوئی اٹھ نہیں رہے ہیں اور علی ہے کہ بے چین و بے قرار ہے، تو آپ نے اجازت دی جاؤ. اور مورخین لکھتے ہیں کس انداز میں میرے آقا بھیجتے ہیں. مولا کائنات کو بلایا، اپنا عمامہ اتارا اور مولا علی کو باندھ دیا. میرے آقا اپنا عمامہ مولا علی کو باندھتے ہیں، اپنا پٹا مولا علی کو دیتے ہیں، اپنی تلوار ذوالفقار مولا علی کو دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ پروردگار، بدر میں تم نے مجھ سے عبیدہ بن حارث کو لے لیا، احد میں امیر حمزہ کو لے لیا، اب یہ میرا علی ہے، اب یہ میرا علی ہے. پروردگار سے عرض ہو رہی ہے کہ پروردگار یہ میرا علی ہے، اسے تیری راہ میں بھیج رہا ہوں، تو اس کا خیال رکھنا. رب ذوالجلال سے یہ معروضہ ہوا. مولا کائنات اب میدان میں آئے ہیں. عمر بن عبد ود بھی بڑا بے چین و بے قرار ہے. اس نے دیکھا کہ ایک شہزادے چلتے ہوئے پا پیادہ آ رہے ہیں، پا پیادہ میدان میں تشریف لا رہے ہیں. وہ گھوڑے پر تھا، اس کی غیرت گوارا نہ کری کہ میں پیدل سے کیسے لڑوں، وہ بھی گھوڑے سے اتر گیا. مولا کائنات نے کہا میں تم سے 3 باتیں کہتا ہوں. تم اکثر کہتے ہو، تمہاری بات یہ مشہور ہے کہ 3 باتیں، 3 سوال تم سے کیے جائیں، تم اس میں سے کوئی ایک کو پورا کرتے ہو. تو میں تم سے 3 باتیں کہتا ہوں، سنو. اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو. اس نے کہا کہ نہیں. مولا کائنات نے کہا اچھا واپس چلے جاؤ. اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں واپس چلا جاؤں؟ عرب کی عورتیں مجھ کو تانا دیتی ہیں، میں وہ تانے برداشت نہیں کر سکتا. مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے، پھر تیسرا یہ ہے کہ مقابلہ کر لو. 3 باتیں ہو گئی. اب اس نے کہا کہ بابا آپ کم سن ہیں، آپ کی عمر زیادہ نہیں، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میں عمر بن عبد ود ہوں، جس کے سامنے لشکر بھاگ جاتے ہیں. تو وہ شعر بھی یاد آتا ہے جو مرحب کو مولا نے سنایا تھا کہ اے مرحب، کیا تجھے معلوم نہیں میرے والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب یا علی، کچھ اسی طرح مولا نے بھی جواب دیا ہوگا. اس نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کون؟ آپ نے اپنا نسب سنایا. اس نے کہا کہ آپ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں. میں آپ سے نہیں لڑ سکتا، آپ کے بابا میرے دوست ہیں، میں ان کے بیٹے کا خون کیسے بہاؤں؟ میں آپ کا خون نہیں بہا سکتا. مولا کائنات نے کہا میں تو تیرا خون بہا سکتا ہوں، میں تو تیرا خون بہا سکتا ہوں. اگر تو مقابلہ کرنا چاہتا ہے مقابلہ کر،
یا پھر لوٹ کر چلا جا، یہ بہانے بازی میرے سامنے مت کر۔ وہ اس کو پریشان ہو گیا کہ جو لوگ میرے سامنے عذر پیش کرتے تھے وہ یہ ہے کہ مجھ سے مقابلے کی دعوت ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اب مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ عمر بن عبد ود اپنی تلوار لہراتا ہوا مولا کائنات کی طرف، اور ادھر صحابہ اکرام منظر پیش کرتے ہیں کہ حضور پاک سجدے میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں یا حیو یا قیوم۔ اور اب ریت کا منظر، مقابلہ تیز ہوا، اس نے بھی حملہ کیا، مولا نے بھی حملہ کیا، ریت اڑنے لگی، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ جب جب مولا کا ضرب لگتا، مولا کی یہ عادت ہوتی کہ آپ اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرماتے، تو جب جب ضرب عمر بن عبد ود کو لگ رہا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو رہا تھا، صحابہ اکرام کے چہروں پر مسرت کی لہر دوڑ رہی تھی کہ علی نے ضرب کیا ہے، علی نے ضرب کیا ہے۔ یوں ہی آوازیں بلند ہوتی رہی، اور اس کے بعد جب ریت تھمی تو لوگوں نے دیکھا کہ خوی ہیکل عمر بن عبد ود زمین پر لیٹا ہے، مولا کائنات اپنی شمشیر ہاتھ میں لیے اس کے سینے پر بیٹھے ہیں، اور قریب ہے کہ اس کا کام تمام کر دے۔ اب یہاں پر مورخین نے دو روایتیں لکھی ہے، ایک تو یہ کہ اس نے کیا کیا، جب بے چین ہو گیا، بے بس ہو گیا، ہاتھ نہیں چل رہا تھا، کچھ دکھ نہیں رہا تھا، وہ چاہا کہ یہ مجھے جلدی ختم کر دے، اس لیے مولا کائنات کے چہرے انور پر تھوک دیا، مولا کائنات نے اپنی تلوار کو روک دیا۔ لیکن اکثر مورخین لکھتے ہیں کہ مولا نے اسے چھوڑا نہیں، وہ تھوکنے کا جو معاملہ ہے وہ کسی اور کا ہے۔ عمر بن عبد ود کو مولا نے فی النار والسخر پر کیا۔ برادران عزیز، تو وہ جو وعدہ ہے اور اللہ نے جو اعلان کیا کہ ہم نے دین اسلام کی تائید و نصرت علی سے کی ہے، آپ کسی معرکے کو اٹھا کر دیکھیے، وہ تائید و نصرت کی دلیل آپ کو مل ہی جائے گی۔ برادران عزیز، اگر ہم مولا کائنات کے مقام کو سمجھیں، مولا کائنات کے منازل کو سمجھیں، اور آپ کی جو حضور پاک سے، پروردگار سے جو قربت ہے، اس کے کچھ انداز کو جانے تو بات اور واضح ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس، حضرت ابن عباس دونوں تشریف فرما تھے۔ تبھی مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے اوپر اٹھے، آگے بڑھے، مولا کائنات کو اپنے گلے سے لگایا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور لا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس منظر کو دیکھے تو حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ علی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ علی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ انداز ہم نے بڑا ہی پیارا دیکھا ہے، یہ محبت کا انداز آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا جو ہم نے آج دیکھا ہے۔ تو مولا علی کی اس محبت کے سوال پر حضور پاک فرماتے ہیں کہ اے عباس سنو، واللہ یقیناً للہ احب منی، کہ اللہ مجھ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، میں جتنی علی سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ محبت میرا پروردگار علی سے کرتا ہے، اس لیے میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ برادران عزیز، اسی انداز محبت کو یوں بیان کیا گیا، حضور پاک نے بیان فرمایا کہ تم علی کو جاننا چاہتے ہو، علی کی منزل کو پہچاننا چاہتے ہو، تو سنو، علی میرے پاس ایسی منزل رکھتے ہیں، میرے پاس علی کا ایسا مقام ہے جیسا جسم میں سر کا مقام ہوتا ہے۔ سر کا مقام جسم میں جس اہمیت کا حامل ہے، وہی مقام، وہی منزل میرے پاس علی کی ہے۔ اور قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق پر، آپ کی اس اظہار محبت پر، کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور مولا علی مشکل کشا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمائی کے بعد آپ کی قبر انور کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں یہ حضور پاک کے چہیتے، حضور پاک کے یہ دونوں محبین، دونوں کے دونوں ایک ہی وقت میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب دروازے پر آ کر
دونوں حضرات کھڑے ہو گئے. مولا علی مشکل کشا نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر آئے ہیں تو آپ نے فرمایا تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، کہ اے رسول پاک کے خلیفہ آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ آگے بڑھیے. صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، کیفہ، کیسے میں آگے بڑھ سکتا ہوں کہ میں نے حضور پاک سے سنا ہے، سرور کائنات نے مجھے بیان کیا، میری ان کانوں نے، میری سماعتوں نے اس بات کو سنا ہے کہ جہاں پر حضور پاک نے فرمایا سنو کہ علی کا مقام میرے پاس ایسا ہے کہ جیسا میرے مقام پروردگار کے پاس. اس سے بڑی فضیلت شاید کسی اور کی نہیں ہو سکتی کہ حضور پاک فرما رہے ہیں، صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ علی سنیے آپ کی فضیلت میں بیان کرتا ہوں. میں نے سرور کائنات سے سنا ہے کہ آپ کا مقام حضور پاک کے پاس اس طرح ہے جس طرح رب ذوالجلال کے پاس حضور پاک کا مقام ہے. برادران عزیز، یہ محبت صدیق اکبر کی اور یہ اظہار محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہاں کہاں کیسے کیسے حضور پاک نے مولا علی کا ذکر فرمایا. ایک اور حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ کس طریقے سے لوگ مولا علی کا ذکر کرتے. حضرت ابوبکر صدیق ہے، آپ کا دور خلافت ہے کہ ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا کسی کا وعدہ حضور پاک کے لیے ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے گا. صحابی اٹھے، عرض کیا اے خلیفۃ رسول اللہ، حضور پاک کا ایک وعدہ میرے ساتھ تھا، میرے آقا نے بیان کیا تھا کہ مجھے 3 ہاتھ بھر کھجور عطا فرمائیں گے، وہ میں حاصل نہیں کر سکا، اب حاضر ہوا ہوں، مجھے وہ چاہیے. یہ بات سنے تو پھر صدیق اکبر نے مولا علی مشکل کشا کہلوا بھیجا کہ علی تشریف لائیے. مولا علی تشریف لائے. آپ نے عرض کیا کہ یہ ہمارے جو صحابی ہیں ان کا وعدہ ہے حضور پاک سے. یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے ان سے وعدہ کیا کہ حضور پاک انہیں کھجور دینے والے تھے 3 ہاتھ بھر. اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا وَلِكُلِّ نَبِيٍّ وَسِيٌّ وَوَارِثٌ، ہر نبی کے لیے ایک وصی ہے، ایک وارث ہے. وَعَلِيٌّ وصی و وارثی، اور علی میرے وصی میرے وارث ہے. وہ حدیث پاک بھی یاد آ رہی ہے جہاں پر حضور پاک نے بیان فرمایا کہ میرے بارے میں میرے لیے کوئی ادا کریں گے، یا تو میں ادا کروں گا یا تو علی ادا کریں گے. اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مولا علی مشکل کشا کو بلوایا اور کہا کہ علی آپ کو ان کا وعدہ پورا کرنا ہے. مولا علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. آپ نے 3 ہاتھ بھر انہیں کھجور عطا فرمائے. جیسے 3 ہاتھ بھر کھجور عطا ہوئے، صدیق اکبر نے کہا کہ رک جاؤ، کھجور ادھر لاؤ، کھجور میرے پاس پیش کرو. لوگ کہنے لگے یہ کیا بات ہے، علی سے کہہ دیا، مولا علی نے عطا کر دیا، اب آپ نے کیوں منگوا لیا؟ آپ نے کہا کہ شمار کرو، عدوہا، گنو سے کتنے ہیں. تو اب گنا گیا تو ہر ایک جو ہاتھ کا حصہ مولا علی نے دیا اس میں 60 کھجور آئے. ایک بڑھ کے نہیں، ایک کم نہیں، ہر ایک برابر 60 کھجور آئے. صدیق اکبر نے فرما دیا صدق اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے. ہجرت کی رات علی جب آپ بستر رسول پر سو رہے تھے، میں حضور پاک کے ساتھ غار میں تھا اور قریب تھا کہ ہم مدینہ منورہ کے لیے نکلے. تبھی میں نے حضور پاک کے دست کرم کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور یہاں پر حضور پاک کو آپ کی یاد آئی. آپ نے کہا ابو بکر سنو، جیسے میرا ہاتھ ہے ویسے ہی علی کا ہاتھ ہے، جتنا میں ناپتا ہوں اتنا ہی علی ناپتے ہیں. جیسے میری انداز ناپ ہے ویسے ہی میرے ہتھیلی کا انداز جیسا ویسے ہی علی کا انداز ہے. تو آج مجھے موقع ملا اس کو دیکھنے کا، اور خدا کی قسم میں نے اپنے آقا کے اس فرمان کو سچا پایا ہے کہ جیسے میرے آقا ہر ایک ہاتھ میں 60 ناپتے تھے، آپ نے بھی 60 ناپے ہیں. برادران عزیز، یقیناً
ایسے انگنت ہم کو خصائص، فضائل و مناقب مولائے کائنات کے ملیں گے. اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا وہ قول ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر آپ نے فرما دیا کہ جتنے احادیث مولائے کائنات کی شان میں بیان ہوئے ہیں اتنے کسی اور کی شان میں بیان نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ 300 سے زائد آیات مولائے کائنات کی شان میں نازل ہوئے. تو ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوا آپ سے رخصت ہو جاؤں کہ ارشاد ہوتا ہے حضرت ابی حمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراہیم في حلمه والى يحيى في زهده والى موسى في بطشه فَيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمَ. ارشاد ہوتا ہے میرے آقا صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما ہے اور بیان فرماتے ہیں لوگوں سنو، جو آدم کے علم کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو نوح کے فہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو ابراہیم کے حلم کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو یحییٰ کے زہد کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو حضرت موسیٰ کی گرفت کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تمام کا مجموعہ، یہ تمام کا مظہر کوئی ہے تو علی کو دیکھ لو. وہاں پر تمہیں حضرت آدم کی علم بھی مل جائے گا، حضرت نوح کی حکمت بھی مل جائے گی، حضرت یحییٰ کا زہد بھی مل جائے گا، حضرت ابراہیم کا حلم بھی مل جائے گا، اور حضرت موسیٰ کا وہ جو تھامنا تھا عصا کو وہ بھی مل جائے گا. یہ تمام کو دیکھنا چاہتے ہو اس امت میں تو علی کو دیکھو، یہ تمام کا جلوہ تمہیں ان میں نظر آئے گا. یہ محبت برادران عزیز. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى ابراہیم فی حلمہ والى نوح فی حکمہ والى یوسف فی جمالہ فلینظر الى علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم. ارشاد ہوتا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھنا چاہتے ہیں، علم کے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہیں، نوح علیہ السلام کے حکمتوں کے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یوسف کے جمال کو اس امت میں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے علی کے چہرے کو دیکھ لو. تمام جمال، تمام خصوصیات، تمام خوبیاں ان میں تم کو مل جائے گی. یہ مولا علی مشکل کشا کے اوصاف ہے. کون بیان کر رہے ہیں؟ رب ذوالجلال بیان کر رہے ہیں. کون بیان کر رہے ہیں؟ حبیب کبریا بیان کر رہے ہیں، رسول خدا بیان کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشکل کشا کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اور ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں علی کو سمجھو، علی کو جانو، علی کو پہچانو. جیسے ہم نے سنا کہ مولا علی مشکل کشا کون ہے، یہ مومنین کے ایمان کا معیار ہے، مومنین کے ایمان کی پہچان ہے. مومنین کے حقیقت اور ایمان کو اگر کوئی پہچان سکتے ہیں، کوئی بتلا سکتے ہیں، کوئی جو ثابت کر سکتے ہیں تو مولا علی مشکل کشا کی محبت کے ذریعے ہی یہ ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم نے وہ حدیث پاک بھی سنی جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. صواعق المحرقہ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب نام اعمال سب کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے اور سب اس فراق میں ہوں گے کہ چلو اپنے نام اعمال کے حساب سے جنت کی طرف چلتے ہیں یا دوزخ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر اعلان ہوگا رک جاؤ، رک جاؤ، ابھی ایک سوال باقی ہے، ابھی ایک امتحان باقی ہے، ابھی ایک دستخط باقی ہے. تمام دستخطوں کے بعد صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم ایک دستخط لے گا. وہ دستخط کس کی ہوگی؟ وہ مولا علی مشکل کشا کی دستخط ہوگی. کہ جس کی دستخط مولا علی کی دستخط جس کے نام اعمال پر ہوگی وہی جنت میں جائے گا. مولا علی کی دستخط جس کے نام اعمال پر نہیں ہوگی وہ دوزخی اور جہنمی کہلائے گا. یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کامیابی مولا علی کے دامن سے وابستہ رہنے سے ہے، حشر میں کامیابی
مولا علی کی محبت کو ثابت کرنے سے ہے. اسی لیے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اس اہمیت کو سمجھایا ہے, رسول پاک نے اس اہمیت کو سمجھایا ہے, صدیق اکبر نے اس اہمیت کو سمجھایا ہے, فاروق اعظم نے اس اہمیت کو سمجھایا ہے, صحابہ کرام میں اکابر صحابہ کرام نے مولا علی کی محبت و اہمیت کو سمجھایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ تم ان کو جڑے رہو, ان کو تھامے رہو, ان سے محبت کرو. ان سے محبت کرو گے رسول پاک خوش ہوں گے, رسول پاک کی محبت میں ایمان میں اضافہ ہوگا. برادران عزیز, یہی چند آپ سے گزارشات و معروضات ہے کہ اپنے آپ کو مولا علی مشکل کشا سے جوڑے رکھیں. یہ ایمان کی دلیل ہے, بغیر ان کے ایمان حاصل نہیں ہو سکتا. وما علینا الا البلاغ. آہ من کن تو مولا فہذا علی مولا فہذا علی مولا. دارا دل رے دارا دل رے دردانی, دارا دل رے دارا دل رے دردانی, رے ہم تم تا نا 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 تا نا 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 لے